الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ آج کا موضوع روزہ اور صلاۃ ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ اسلامی نظام العبادات میں اس کی حیثیت و اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر اقامت نماز کا حکم دیا گیا ہے، جن میں تقریباً 80 مقامات ایسے ہیں جہاں پر صریح حکم صادر ہوا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں شہادت توحید اور رسالت کے بعد جس فریضے کی بجا آوری کا حکم قرآن و سنت میں نص قطعی کے ساتھ آیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان و تحج البیت، ان میں دوسرے نمبر پر نماز کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور ایک اور مقام پر ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز صراط مستقیم پر چلانے والی ہے۔ نماز صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو سرکار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی رضا ہے۔ نماز انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نماز فرشتوں کی محبوب ہے۔ نماز معرفت کا نور ہے۔ نماز ایمان کی بنیاد ہے۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بدن کے لیے راحت ہے، اور نماز دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ شیطان کی ناپسندیدہ چیز نماز ہے۔ نمازی کے لیے سفارش کی جائے گی۔ قبر میں روشنی کا یہ چراغ ہے
نماز منکر نکیر کا جواب اور تا قیامت قبر کا ساتھی ہے۔ اور میدان محشر میں بھی نماز انسان کی ساتھی ہے۔ نماز صاحبان ہے، نماز سروں کا تاج ہے، نماز بدن کا لباس ہے، نماز رہنمائی کرنے والا نور ہے، نماز جہنم کے درمیان آڑ ہے، اللہ کے حضور ایمان کے لیے حجت ہے، نماز میدان عمل کا وزنی عمل ہے، نماز پل صراط پر معاون اور جنت کی کنجی ہے، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا بروز قیامت سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے بروز قیامت بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، پس جس کی نماز درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کی یہ خراب ہوئی اس کے دوسرے اعمال بھی کیا ہے، خراب ہوں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ نماز ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ ارکان اسلام میں یہ خصوصیت اور امتیاز اور فضیلت صرف نماز ہی کو حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور ان کے جتنے بھی امتی ہیں، ہر دور کے اندر ہر امت پر، ہر ملت پر یہ یکساں طور پر فرض ہی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمارے رب یہ ہماری دعا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ قرآن حکیم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کی مخاصمت کا ذکر ان الفاظ کے اندر فرمایا، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، وہ بولے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حضرت لقمان نے بیٹے کے لیے نصیحت کی، اور قرآن حکیم نے ان پیرائے کے اندر اس نصیحت کو ذکر فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم ان الفاظ کے اندر دیا گیا، جس کو قرآن پاک نے یوں نقل فرمایا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، تو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ حضرات ذی وقار، یہ اقامت نماز کیا ہے، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ قرآن حکیم میں جو بار بار ارشاد ہوا ہے وہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ اقامت صلاۃ کے حکم میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اقامت صلاۃ کے حکم میں مداومت یعنی ہمیشگی کا پہلو مضمر ہے، جس کا معنی ہے نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کے ترک کرنے کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ قرآن حکیم نے اسے محافظت صلاۃ یعنی نماز کی حفاظت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے جھک کر کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کی مداومت اور محافظت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پوری زندگی کا مستقل وظیفہ ہے۔ بعض جو لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی موجود ہیں، یعنی یہ نماز جو وظیفہ ہے یہ زندگی کے نازک ترین حالات میں بھی معاف نہیں ہے۔ اقامت کے صلاۃ
کہ حکم کا مفہوم اور معنی یہ بھی ہے کہ نماز کو تمام تر ظاہری اور باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ادا کیا جائے، یعنی محض رسماً یا ریاکاری کے طور پر اس کو ادا نہیں کیا جائے، بلکہ جملہ شرائط و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بطریق احسن بجا لایا جائے، تاکہ اس کی روح اور اس کی حقیقت بندہ مومن کو حاصل ہو سکے۔ نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پورے اسلامی معاشرے میں نظام صلاۃ برپا کیا جائے اور اس کے ذریعے ہر شعبے کو ایسے ہماگیر انقلاب سے آشنا کیا جائے کہ معاشرے کی ہمہ جہت ترقی، اصلاح احوال اور فلاح دارین کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ حقیقی نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کے بیان کردہ مفہوم میں یہ نقطہ بھی مضمر ہے کہ حقیقی نماز وہی ہے جو انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دے اور اس کے اثرات اس کی سیرت و کردار اور شخصیت پر اس طرح مترتب ہوں کہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں برائی اور بے حیائی کا شعبہ تک نہ رہے۔ قرآن حکیم نے نماز کی ایک قابل ذکر خصوصیت کا ذکر بھی کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، آیات قرآنیہ کے علاوہ سرکار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے فضائل اور محامد کو بیان کیا ہے، اسے برائیوں اور صغیرہ گناہوں سے رہائی حاصل کرنے کا انتہائی مؤثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی نماز پر افادیت اور اہمیت انتہائی فصیح و بلیغ مثال کے ذریعے واضح کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے باہر ایک نہر ہو جس میں تم ہر روز غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے مل کر اس عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم سامعین، نماز کی بدولت نیکیوں کا، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور باطن کے آئینے کا ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک ہو جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے یہ کیا ہے؟ درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ مثلا ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز جب ادا کرے گا تو درمیان میں جو اس کے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ اس درمیان کے فاصلے کو اگلی نماز کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے، نفسانی خواہشات کا بڑا ہی دل دادا ہے اور شب و روز کتنی چھوٹی چھوٹی برائیاں اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ آقا کریم نے اپنی امتیوں کو یہ خوشخبری اور یہ مجدہ سنایا کہ اگر وہ کبائر سے بچتے رہیں، دن بھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، تو جب 5 نمازیں پڑھیں گے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس وجہ سے دوسری نماز اس گناہوں کو مٹاتی چلی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے
اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، اس لیے میرے لیے آگ ہے۔ حضرات ذی وقار سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ حضرت آدم کے سامنے جس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا تھا ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور انکار کرنا شیطان کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے جس حصے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ حصہ اپنے ارد گرد کے حصوں پر فخر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کی بشارت دیتا ہے۔ انسان جہاں پہ نماز ادا کرتا ہے، جس ٹکڑے پر زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ زمین بھی دوسری زمینوں پر فخر کرتی ہے، اور فخر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہے۔ اور ذرا سوچیے اس کے اپوزٹ مخالف سمت کو لی جائے، جہاں پہ سجدہ نہ کیا جائے تو وہ زمین کتنی شرمندہ ہوتی ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر حدیث پاک میں ذکر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زمین انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے روتی بھی ہے۔ حضرات ذی وقار غور فرمائیں کہ جس زمین کے ٹکڑے پر نماز پڑھی گئی وہ ایسا بابرکت اور ذیشان ہو گیا، تو جو نمازی ہے جس کی وجہ سے زمین میں یہ برکت ہوئی، زمین کو بھی اللہ نے متبرک بنایا، وہ کس قدر مبارک اور بزرگ ہو جائے گا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے نماز پر مداومت کی، ہمیشگی کی، اللہ تعالیٰ اسے 5 قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔ نمبر 2، اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور نمبر 3، نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اور نمبر 4، پل صراط پر وہ جو بال سے بھی زیادہ باریک وہ پل ہوگا، اس سے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور نمبر 5، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ نماز کے شروع کرنے سے پہلے چند فوائد کہ انسان جب نماز پڑھے اسے علم ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ ہو سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نماز کے اندر سنتیں کیا ہیں، نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، اور وضو وغیرہ کی سنتیں اور فرائض کو جانے، شیطان کے مکر سے آگاہ رہے، وضو کرے، لباس اچھا ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے نماز کا، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، نیت کا ہونا ضروری ہے، تکبیر کہنا ضروری ہے، قیام کرے، قرات کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جلوس کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسے یاد ہونی چاہیے۔ جب یہ 12 چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھر اخلاص کی دولت ان کا خاتمہ کرے، کیونکہ فرمان الہی ہے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے دین کے لیے خلوص کے ساتھ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کو 3 خصوصیات و اعزازات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان کی بلندی سے انسان کے سر تک عزتوں کی برسات ہوتی ہے، یعنی آسمان سے لے کر سر تک عزتوں کی برسات ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس سے پاؤں سے لے کر آسمان تک فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 3، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے اگر نمازی کو پتہ یہ چل جائے کہ یہ کیسے پکار رہا ہے تو کبھی بھی نماز چھوڑ کر کوئی اور کام نہ کرے۔ یہ تمام عزتیں ایک نمازی کے لیے
اس لیے نمازی کو اپنی نماز کی قدر پہچاننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس توفیق اور احسان پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو، دعا کیے جاؤ، ہرگز نہ قضا کروں، نماز مرتے مرتے ادا کیے جاؤ، امید شفا خدا سے رکھو، کہ کیوں ترک کرو، ادا کیے جاؤ۔ حضرات ذی وقار ہمارے اسلاف نماز کی بہت قدر کیا کرتے تھے، وہ نماز کی ادائیگی کا خاص اہتمام فرماتے اور تمام کام کاج چھوڑ کر نماز کے اوقات میں نماز ادا کرتے۔ انہیں اپنے سگے بیٹوں کے فوت ہو جانے کا اتنا غم نہ ہوتا جتنا نماز کی ایک تکبیر اولا فوت ہونے کا غم ہوتا۔ لیکن افسوس ہم سنتے رہتے ہیں، میر اویم اور چلتے رہتے ہیں۔ آج نام نہاد صوفی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ڈالتے ہیں کہ نماز تو صرف دل کی ہے، یا وہ طریقت کے ایسے مقام پر پہنچ چکے جہاں نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر جان لیجئے یہ جھوٹ اور فریب ہے، قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ شریعت و طریقت کے کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ ترک نماز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چاہیے کہ ایسا کرنے والا شخص ہوا میں اڑ کر ہی دکھائے، لمبے چولے پہن لیے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لی اور طرح طرح کی لغویات، لاو اور لعب کاموں میں مشغول رہے اور نماز کو ترک کر دے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے کہ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو، نماز اتنی ضروری نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 700 دفعہ اس کا ذکر کیا اور 80 مقامات ایسے جہاں پہ اللہ نے واضح طور پر اس کا ادا کرنے کا، اقامت کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی، دنیا ولایت میں صحابہ کرام اہل بیت پاک کے بعد غوث پاک سے بڑھ کر کسی کی ولایت نہیں، لیکن ولایت کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی ان کے لیے نماز کا حکم ساقط نہ ہوا۔ نماز ہر صورت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ اپنے بیٹوں کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے بھتیجوں کے، بانجوں کے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے۔ اتنا بڑا غم تھا، اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی۔ نماز ضروری ہے، اسے پہچانے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری زندگی پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔